أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ مرتبہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی دیتا ہے. پہلے انسان کچھ نہیں ہوتا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ جلاتا ہے. بعضوں کو لمبی عمر کے بعد موت دیتا ہے، بعضوں کو جوانی میں لے لیتا ہے. یہ اس کی حکمت ہے. بعضوں کو اتنی بڑی لمبی عمر دیتے کہ وہ بچے کی طرح الٹے ہو جاتے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ لمبی عمر ہونا برا ہے، ایسا ہرگز نہ سمجھے. لمبی عمر کی فضیلت آئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اذا بلغ المرء 80 سنة اثبتت حسناته ومحیت سیئاته. جب بندہ 80 کو پہنچتا ہے تو اس کی نیکیوں کو جما دیا جاتا ہے، اس کی برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے. وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً غَفَرَ اللَّهُ ذَنبَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَمَا تَأَخَّرَ. جب 90 کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. وَكَانَ أَسِيرَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ. اور وہ اللہ تعالیٰ کا زمین میں قیدی ہوتا ہے. قیدی ہے، قیدی کو کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، باہر نکال سکتے ہیں. یعنی قید، دنیا قید خانہ ہے، قید خانے کے بعد جنت. اور وَكَانَ شَفِيعًا لِأَهْلِ بَيْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور یہ 90 والا قیامت کے دن اپنے خاندان والوں کے لیے سفارشی بنے گا. یہ ہے بوڑھے لوگوں کی عزت، قدر. ایک روایت یہ ہے کہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ محتاجی بہت ہے، غربت ہے. فرمایا کہ لعلک مشیت امام شیخین. تو کسی بوڑھے آدمی کے آگے چلا ہوگا، یعنی تو نے کسی بوڑھے آدمی کی ڈس ریسپیکٹ کی ہوگی. سب سے پہلا وہ آدمی جس کے بال سفید ہوئے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. جب بال سفید ہوئے تو پوچھا کہ اللہ یہ کیا ہے؟ ما ھذا؟ قال ھذا نوری. کہ یہ میرا نور ہے. قال ربی زدنی من نورک و وقارک. اے اللہ تو اپنے نور کو بڑھا دے اور تو وقار اور بڑھا میرا. اس زمانے میں آدمی بالغ ہی ہوتا تھا 80 سال میں، اس کو احتلام نہیں ہوتا تھا، مگر جب کہ 80 سال کا ہوتا ہے تب جا کے اس کے اندر جوانی ہوتی تھی. یہاں تو جانے کا وقت آتا ہے. اس امت کی عمریں ایسی ہیں، کھانسنے لگتا ہے پھر. خیر، اس امت کی عمر چاہے تھوڑی ہو لیکن فضیلت بہت ہے. ایک شب قدر مل گئی 80 سال کی عبادت. بڑے لوگوں کے بارے میں آیا کہ خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم وشر کہولکم من تشبہ بشبابکم. تمہارے نوجوانوں میں بہترین نوجوان وہ ہے جو اپنے بوڑھوں کے مشابہ ہو، اور تمہارے بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں کے مشابہ ہو. بڈھے ہو گئے لیکن انسٹ نہیں نکلتا ہے. انسٹ نہیں نکلتا ہے، انڈر سٹ جو کر کے گھومتے وہ نہیں نکلتا ہے. ہاں، اکڑ نہیں جاتی. اب جانے کا وقت آیا پھر بھی چکن رہتے ہیں.
ارے بھائی 60 تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو 63 تھی، اور اس امت کی عمر بٹوین دا 60 and 70 بتائی۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنی عاجزی دکھاوے، اس لیے من اتا علیہ 40 سنہ ثم لم یغلب خیرہ شرہ فلیتجہز الی النار، جس کے 40 سال کی عمر ہو گئی اور اس کی بھلائیاں اس کی برائیوں پر غالب نہیں ہے تو اس کو جہنم کی تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں تمہاری دنیا کی زندگی ایک سانس کے برابر ہے، ایک سانس کے برابر، اور آپ نے اپنی زندگی کا ایک سانس ایسے بیکار کر دیا تو ہمیشہ اس کا نقصان پہنچے گا۔ تو یہ سب باتیں تھی لمبی عمر کی، کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ آدمی سارے بھان بھول جاوے۔ تو حضرت انسان کی زندگی سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں اللہ نے رکھی ہے اس میں سے ایک بیان ہوئی، آج دوسری کو ہمیں بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق میں۔ رزق کا مطلب کھانا پینا اور پیسہ ہی نہیں ہے، اس کا بہت وسیع مضمون ہے۔ تو یہ حضرت انسان کے حالات میں سے ایک حال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر نہیں رکھا، اور یہ جو اسلام کا نظام ہے وہ ایک ایسا نظام ہے کہ 1400 سال سے چلتا چلا آ رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جبکہ دوسرے بہت سارے ازم آئے، کمیونزم آیا، سرمایہ دارانہ نظام آیا، اشتراکیت آیا، سوشلزم آیا، سب فیل ہو گئے، سب ختم، یہی ایک نظام باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، یعنی کسی کو بڑھایا کسی کو گھٹایا، کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالک بنایا کسی کو مملوک بنایا، کوئی آقا ہے تو کوئی غلام ہے۔ لوگوں میں ہم بہت سارے جیسے مالی اعتبار سے ہم لوگوں کو فرق میں دیکھتے ہیں، ایسے عقل کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں، کوئی بہت سمجھدار ہے تو کوئی بیچارہ کنز ہے، سمجھ کے اعتبار سے کوئی بہت بڑھا ہوا ہے، اور بعض لوگ اپنی پوری زندگی دنیا کمانے میں لگا دیتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا ملتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تھوڑا کچھ کام کیا ہے، انجینئر ایسی لائنیں کرتا ہے اوکے اتنے دو ہے، اور وہ جو مزدور ہوتا ہے دن سے صبح سے شام تک کام کرتا ہے، بیچارہ 2 ٹائم کا روزی روٹی نکالتا ہے اس سے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دنیا میں پاتے ہیں کہ جن کے اوپر دنیا کے دروازے کھل گئے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے پریشان ہی پریشان رہتے ہیں۔ دیکھو، زیادہ عقل کا ہونا، زیادہ جہالت کا ہونا، زیادہ نصیبدار ہونا یا بد نصیب ہونا، یہ اللہ کی تقسیم سے ہے، محنت سے کچھ نہیں، عقل سے کچھ نہیں ہے۔ ہاں، جو باس ہوتا ہے نا اس کو سائن کرتے بھی نہیں آتے، لیکن جو اس کے لائر ہوتے ہیں وہ اس کے نیچے کام کرتے ہیں اور یہ اس کو دیتا ہے، طلب دیتا ہے۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر یہ الگ الگ قسم کی چیزیں رکھی ہیں،
کوئی بہت ہوشیار، بہت کمزور، کوئی بہت طاقتور، تو کوئی کمزور جسمانی اعتبار سے کمزور، کوئی عقل کے اعتبار سے بہت مضبوط، کوئی عقل کے اعتبار سے کمزور۔ اللہ تعالیٰ بعضوں کو زیادہ دیتا ہے، بعضوں کو کم دیتا ہے، یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اختیار بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ یہ اس تفاوت کو ختم کر دے کہ نہیں سب برابر، جو لائر کو طلب ملے وہی ورکر کو بھی ہے، جھاڑو دینے والوں کو بھی وہی ملے، کہ یہ نہیں کر سکتے تم لوگ، تم تفاوت ختم کرنا چاہو، ڈیفرنس ختم کرنا نہیں کر سکتے۔ گل کہتے ہیں نہیں کہ گل ہائے رنگ و رنگ و بو سے ہے زینت چمن، یہ ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے۔ گل ہائے رنگ و بو سے ہے زینت چمن، باغ کی جو خوبصورتی ہوتی ہے نا، وہ ایک ہی قسم کے پھول ہوں گے تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے وائٹ وائٹ پھول رکھے ہیں، کچھ یلو بھی ہوتے، کچھ ریڈ بھی ہوتے، کچھ بلیک گلاب بھی ہوتے، روز ہوتے، تو ذرا اچھا لگتا۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے گل ہائے رنگ و بو سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ یہ دنیا کے اندر جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے وہ اختلاف کی وجہ سے، یعنی جدا جدا، اختلاف کا مطلب جدا جدا ہونا، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے۔ بندہ اس کی حقیقت کو جاننے سے عاجز ہے، اس کا ریزن بھی نہیں جان سکتا کہ ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ عقل و فہم، حسن اچھا، یہ صرف مالداری کے ساتھ خاص نہیں، عقل کے ساتھ بھی ایسا ہے۔ خوبصورتی، بعض لوگ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن الو کے پٹھے ہوتے ہیں، بیچارے کچھ سمجھتے بھی نہیں، ان کی ایسے چہرے سے دیکھو تو آپ کو لگے گا بہت ہوشیار آدمی لگتا ہے، اور بعض ایسے کہ شکل دیکھو تو ایسا لگے کہ یار اس کو کوئی چائے بنانے کے لیے بھی نہیں رکھے گا، لیکن بہت ہی اسمارٹ اور بہت کام کا آدمی ہوتا ہے۔ شکلوں سے آدمی نہیں پہچانے جاتے، کمالات سے پہچانے جاتے۔ تو حسن صورت، حسن سیرت، صحت و مرض، ضعف و قوت، بصارت و بصیرت، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں میں فرق رکھا، کسی کو زیادہ عقل، کسی کو کم، کسی کو قوی بدن والا، کسی کو ضعیف بدن والا، ناتواں رکھا کسی کو عقل تو کسی کو نادان، کسی کو عالم تو کسی کو جاہل۔ تو یہ پوری دنیا کا جو نظام ہے نا اسی اختلاف کے اوپر مبنی ہے۔ اگر یہ سارا یکساں ہو جاتا کہ سب برابر، تو بھائی لائٹ گئی تو کہ جب تم جاؤ، مجھے کیا لینا دینا، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کے گھر کے اندر سب کچھ پڑا ہوا ہے لیکن لائٹ نہیں ہے، کتنا پریشان ہوگا، تو اس کو ضرورت پڑے گی الیکٹریشین کی، اور وہ الیکٹریشین اپنے کام میں خوش ہے، پلمبر اپنے کام میں خوش ہے، جوتا سینے والا اپنے جوتا سینے میں خوش ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک صلاحیت دی اور اسی میں اس کو خوش کر دیا کہ بس اگر سب یکساں ہو جائے تو اس عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کیا ہے، ہم جانتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کم دینا ہے۔ اگر یہ بات علم اور عقل پر، فہم و دانش کے اوپر موقوف ہوتی تو دنیا میں کوئی بد عقل آدمی اور جاہل آدمی دولت مند اور مالدار نہ ہوتا، بالکل نظر نہیں آتا، اور کوئی عالم، کوئی عاقل دنیا میں ذلیل اور نادار نہ ہوتا۔ حالانکہ معاملہ برعکس ہے، ظاہری صورت کے لحاظ سے سارے انسان یکساں ہیں، سر اوپر ہے پاؤں نیچے ہیں سب کے، دل بیچ کے اندر ہے، پیٹ ہے۔ اگر یہ فرق ختم ہو جائے تو حاکم نے کیا، محکوم کیا ہے، سب برابر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کو بتلایا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى الْقَضَاءِ وَقَوْنِهِ بُؤْسُ اللَّبِيبِ وَطِيبُ عَيْشِ الْأَحْمَقِ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے قضاء اور فیصلے کی دلیل یہ ہے کہ عقل مند آدمی پریشان رہتا ہے اور بے وقوف خوشحال رہتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نائی کی دکان پر گئے بال کٹوانے کے لیے، تو دیکھا کہ یہ کیا دے گا، تو کہا ابھی نہیں کٹنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے ساتھ تھا اس کو کہا تیرے جیب میں کچھ ہے؟ تو کہا کہ ہاں، اس کو دے دیں، چلو۔ تو کیا سوچتا ہے؟ کہا کہ دیکھ، جیب خالی ہے لیکن دل ایسا ہے کہ پوری دنیا بھی خرید نہیں سکتی، دل ایسا رکھتا ہوں کہ پوری دنیا مل کر بھی اگر خریدنا چاہے وہ نہیں خرید سکتی۔ اللہ والے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ طب تابعین میں سے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ دیکھو رزق کی اندر جو ہم نے فضیلت دی ہے وہ ہم نے دیا ہے، کسی کو بڑھایا کسی کو گھٹایا، ہر اعتبار سے دیکھ لو، عقل کے مال کے سب دے۔ امام راضی نے ایک واقعہ لکھا اپنی تفسیر کے اندر اس مقام کے اوپر کہ میں اپنے سفر میں ایک بادشاہ کے ساتھ جا رہا تھا، اور وہ بادشاہ مال والا بھی، بہت زیادہ مال والا، اور بہت ہی بڑی عزت والا تھا۔ اس کے سامنے بڑے بڑے اچھے درجے اچھے قسم کے گھوڑے تھے، لائے جاتے تھے اس کے سامنے، لیکن ان میں سے ایک پر بھی وہ سوار نہیں ہو پاتا تھا۔ کھانے بھی لذیذ قسم کے، مختلف قسم کے میوے تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس میں سے کچھ لے نہیں سکتا تھا۔ لیکن ہمارے اندر ایک آدمی ایسا تھا جس کا مزاج بہت صحیح تھا، یعنی تندرست آدمی تھا، باڈی بھی اس کی برابر تھی، لیکن پیٹ بھر کے اس کو کھانا نہیں ملتا تھا، پیٹ بھر کر اس کو کھانا نہیں نصیب ہوتا تھا۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ فَذَلِكَ الْمَلِكُ وَإِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَلَى هَذَا الْفَقِيرِ فِي الْمَالِ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْفَقِيرَ كَانَ يَفْضُلُ عَلَى ذَلِكَ الْمَلِكِ فِي الصِّحَّةِ وَالْقُوَّةِ۔ کہا کہ وہ بادشاہ چاہے مالی اعتبار سے کتنا بڑھ گیا ہو، لیکن یہ فقیر اس سے کئی گنا اچھا، درجے کے اعتبار سے دیکھو، تندرستی بھی، سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا کیا ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ آگے جو آیت ہے وہ بتلاتی ہے فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے، یعنی مالک، مالدار، باس لوگ، وہ اپنا رزق اپنے ماتحتوں کی طرف نہیں لوٹاتے۔ کوئی باس یہ سوچے کہ یار میرا بیچارہ ورکر غریب ہے، چھوٹی جھوپڑی میں رہتا ہے، میں بھی اس کے لیے ایک ایسا بنگلہ بنا دوں اور اس کو دے دوں، اور میرا جتنا پیسہ آ رہا ہے اس کو بھی اس میں شریک کروں۔ کوئی کرتا ہے؟ جب نہیں کرتے تو خدا کے ساتھ شریک کیسے کرتے ہو؟ جب اپنے ساتھ، اپنی بیوی میں، بچوں میں، اپنے مال و دولت میں، اپنے پاور میں شریک نہیں کرتے تو پھر اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ کیسے شریک کر رہے ہو؟ یہ اصل دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے۔ اس میں اس آیت کی تفسیر میں راضی نے دو قول نقل کیے۔ پہلا قول یہ نقل کیا کہ اس کلام کا مقصد اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ سعادت اور نحوست، خوشبختی اور بدبختی لا یحصلان الا من اللہ تعالی، یہ دونوں چیزیں نہیں ملتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جو غلام ہے اور اسی طرح سے ممالک ہے، ہم سب کو رزق دیتے ہیں، لہذا جو موالی ہے، مالک ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ان کو دے رہے ہیں اپنے ماتحتوں کو، بس یہ سمجھے کہ ان کو تو میں پالتا ہوں یار، ان کو تو میں دیتا ہوں، روزی ہے، ان کی روزی میرے ہاتھ میں، یہ نہ سمجھے یہ تو میرا رزق ہے، میں کسی کے ہاتھ پہ پہنچاتا ہوں، یہ تو ذریعہ ہے۔ کوئی باس یہ نہ سمجھ لے کہ میں رزق اس کو دے رہا ہوں، وہ تو تم لوگ تو صرف اسباب ہو، باقی حقیقت میں دینے والا اللہ ہے۔ اچھا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے،
اور مالک بندے کو، اپنے نوکر کو رزق نہیں دیتا، بلکہ رزق تو اللہ دونوں کو دے رہا ہے. ایک کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دے رہا ہے تو ایک کو ذریعے کے ذریعے دے رہا ہے، واسطے کے ذریعے دے رہا ہے. دیکھیے جو مملوک ہے یعنی ماتحت ہے، وہ مرزوقیت میں بھی برابر ہے اور مخلوقیت میں بھی برابر ہے. وہ اللہ کی مخلوق ہے ایک، اور مرزوق اللہ کا رزق دیا، اس کو بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے، تو شریک تو دونوں ہو گئے اس کے اندر. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر غلام بہت زیادہ عقل والا ہو، بہت بڑے طاقت والا جسم والا ہو، اور مصلحتوں کو جانتا ہو، ہر چیز کو اچھی طرح سمجھتا ہو، اپنے آقا سے بھی زیادہ سمجھتا ہو، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی اس غلام کی جو ذلت ہے یا کچھ بھی، اور اس آقا کی جو عزت ہے وہ اللہ کی طرف سے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو کفار اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے اس کا رد کرنا ہے. بس رد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام رازی نے لکھا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ بادشاہوں کی فضیلت اپنے ماتحتوں کے اوپر. اس کو یوں سمجھو کہ مملوک جو ہوتا ہے اپنے آقا کے ساتھ کسی چیز میں وہ شریک نہیں ہوتا. بھائی باس بنا ہوا ہے، اس کی فیکٹری میں لوگ کام کرنے والے کر رہے ہیں، کام تو سب کر رہے ہیں، لیکن سارا پیسہ کس کے پاس جاتا ہے؟ باس کے پاس جاتا ہے. اب یہ سارے کرنے والے جو ہیں وہ ذرا برابر بھی شریک نہیں ہے اس کے ساتھ، مالک کے ساتھ. وہ اپنے بس باس بنا ہوا ہے اور سب کرتے جا رہے ہیں. جب باس نے اپنے ماتحتوں کو اپنے ساتھ برابر شریک نہیں کیا ملکیت کے اندر، تو پھر جس خدا نے ہم کو بنایا، ان پتھروں کو بنایا، ان چیزوں کو بنایا، درختوں کو بنایا، سورج کو بنایا، تم اس کو خدا کے برابر کیسے بناتے؟ کا یہ رد کیا گیا اس طرح سے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس آیت کے بارے میں کہ مقام نجران کے جو نصارہ تھے، کرسچن تھے، ان کے بارے میں کہا گیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. تو ان کو کہا گیا کہ بھئی تم کیسے اللہ کے بندوں کو کیسے شریک کرتے ہو؟ اگر تم اپنے غلاموں کے اندر برابری کر سکتے ہو، ایسا کرتے ہو؟ کبھی نہیں کرتے. جب نہیں کرتے تو فَكَيْفَ جَعَلْتُمْ عَبِيدِي وَلَدًا لِّي وَشَرِيكًا فِي الْأُلُوهِيَّةِ. تو پھر میرے بندے کو میرا بیٹا کیسے کہہ دیا تم نے، اور ان کو تم نے کیسے میرا شریک کر دیا؟ تم کو کیا حق ہے یہ کرنے کا؟ اس کو تو میں نے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے پیدا کیا، پھر وہ کیسے خدا بن گئے ہیں اور کیسے وہ میرے بیٹے بن گئے؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے رزق کے اندر، وہ جب ملکیت میں برابر نہیں کرتے تو تم کیسے یہاں کر رہے ہو؟ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے، فَكَيْفَ تَرْضَوْنَ لِي مَا لَا تَرْضَوْنَ لِأَنفُسِكُمْ. تم اپنی ذات کے لیے جس چیز کو پسند نہیں کرتے میرے لیے کیوں پسند کر رہے ہو؟ تم کون ہو میرے لیے پسند کرنے والے؟ اور مجاہد کہتے ہیں اس آیت میں کہ یہ جو باطلہ آلہہ باطلہ یعنی غلط معبود جو ہیں ان کی ایک مثال دی گئی. اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، فَهَلْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ شَارَكَ مَمْلُوكَهُ فِي زَوْجَتِهِ وَفِي فِرَاشِهِ فَتَعْدِلُونَ بِاللَّهِ خَلْقَهُ وَعِبَادَهُ. کہا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی اپنے غلام کو اپنی بیوی کے ساتھ شریک کرتا ہے کہ تو اس میں بھاگیدار ہے، بستر کے اندر شریک کرتا ہے؟ نہیں. تو کہا پھر کیسے اللہ کے بندوں کو شریک کرے؟ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ظاہری چیزوں کے اندر فرق رکھا ہے، کچھ باطنی چیزیں ہیں اس کو تو ہم کبھی سنتے بھی نہیں اور سناتے بھی نہیں.
یہ اللہ تعالیٰ نے جو باڈی بنائی نا، اس باڈی کے اندر ایک دل رکھا ہے، ایک روح رکھی ہے، ایک نفس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ تھوڑی گہری بات کر رہا ہوں، تصوف کی بات کر رہا ہوں۔ دل دیا ہے، اس کے بھی کچھ کام ہے، روح دی ہے، اس کا بھی کچھ کام ہے، نفس دیا ہے، اس کا بھی کچھ کام ہے، ایک دوسرے پر فضیلت دی گئی۔ تعویلات نجمیہ کے حوالے سے روح البیان میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو فضیلت دی دل کے اوپر۔ مکاشفات، جو آگے ہونے والی چیزیں اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے بعض بندوں کے اوپر۔ آدمی جب فنا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کھو دیتا ہے کہ بس میں تو خدا میں فنا ہوں، مجھے میرا کچھ نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مشاہدہ کرواتے ہیں، دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم نہیں دیکھ سکتے، بعض اللہ والے وہ چیز دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پردے کھول دیتا ہے، وہ تو القاء ہوتا ہے، وہ کشف ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، جب بندہ اپنے آپ کو فنا کرے گا تو پھر بقا نصیب ہوگا۔ جب آدمی اپنے کو ختم کر دیتا ہے، میری کوئی رائے نہیں، میں کچھ نہیں، تو پھر اللہ اس کو بقا عطا فرماتے ہیں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ اگر جینا ہو تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا آپ سوچتے ہو فلسطین والے شہید ہو گئے تو مر گئے؟ مراد ہے ان کو بل احیاء کہہ دیا، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، ولکن لا تشعرون۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں، یہ تصوف کی دنیا الگ ہے، ہم لوگوں نے اس کی کچھ ہوا بھی ہمیں نہیں محسوس کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل کے اوپر روح کو فضیلت دی، جس کی وجہ سے اچھا، اب دل کو اللہ نے فضیلت دی نفس کے اوپر۔ کیسے؟ اس کے اندر، دل کے اندر زہد ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی، اس میں ورع ہوتا ہے، تقوی، پرہیزگاری، سچائی، صدق، یقین، ایمان، توکل، تسلیم، رضا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ دل کے لیے۔ اور نفوس جو ہے اس کو بدن کے اوپر فضیلت دی، اس باڈی جو ہماری، اس باڈی کے اوپر نفس کو فضیلت دی۔ کیسے؟ کہا کہ نفس کا تزکیہ ہوگا، اس کی صفائی ہوگی، اس کے اندر سے جو رذائل ہے، حسد، کینہ، بغض، تکبر، یہ رذائل کو دور کیے جائیں گے، اور محاسن کو اختیار کیا جائے گا، تواضع، انکساری، عز و اعتراف، اخلاص، للہیت، یہ ساری چیزیں نفس کے اندر لائی جائے گی۔ یہ کام سب بدن کا نہیں ہے۔ اور مومنوں کے بدن کو کافروں کے بدن پر فضیلت دی۔ کیسے؟ کہ مومن نماز پڑھے گا، کافر پڑھے گا تب بھی قبول نہیں۔ تو مومن کا جو بدن ہے اس کو اللہ نے کافر کے شریعت کے ارکان، قرات قرآن، زبان سے ذکر، دل سے اخلاص، یہ ساری چیزیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگلی کتابوں میں تورات، زبور، اس میں کوئی بات ایسی نہیں تھی، ان میں بھی یہ باتیں تھی گہرائی کی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تورات سے نقل کرتے، یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے ابن آدم، خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کھلواڑ مت کر۔ وقسمت رزقک فلا تتعب، میں نے تیری روزی تقسیم کر دی ہے، تو زیادہ تھک مت، کتنا بھی تھکو گے ملے گا تو اتنا جتنا لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ فلا تتعب وفی اکثر منہ لا تطمع، جتنا ہے اس سے زیادہ کی لالچ مت کر۔ ومن اقل منہ لا تجزع، اور کم ہے تو اس کی کسی کو جزا فضا مت کر، شکایت مت کر۔ فَإِنْ أَنْتَ رَضِيتَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ أَرَحْتُ قَلْبَكَ، اگر تو میری تقسیم پہ راضی رہا تو میں تیرے دل کو راحت پہنچاؤں گا، وَبَدَنَكَ، تیرے بدن کو راحت پہنچاؤں گا، وَكُنْتَ عِنْدِي مَحْمُودًا، میرے نزدیک تو قابل تعریف ہوگا،
وَإِن كُنْتَ لَمْ تَرْضَ بِهِ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأُسَلِّطَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا تَرْكُضُ فِيهَا رَكْضَ الْوَحْشِ فِي الْبَرِّ وَلَا يَنَالُكَ مِنْهَا إِلَّا مَا قَسَمْتُ لَكَ وَكُنْتَ عِنْدِي مَذْمُومًا، اگر تو راضی نہیں رہا میری تقسیم پہ، میری عزت و جلال کی قسم، میں تیرے اوپر دنیا مسلط کر دوں گا جس میں تو بھاگتا پھرے گا، وحشی جانور کی طرف بھاگتا پھرے گا، اور تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا میں نے تقسیم کر رکھا ہے، اور تو میرے نزدیک مذموم ہوگا، قابل مذمت، کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، خلقت لک السماوات والارضین ولم اعی بخلقہن، میں نے ساتوں آسمان پیدا کیے، ساتوں زمین پیدا کی، ان کے پیدا کرنے میں تھکا نہیں۔ یعیینی رغیف اسوقہ الیک من غیر تعب، جو روٹی تیرے پاس بغیر تھکن کے آتی ہے، تو کیا یہ روٹی مجھے تھکا دے گی؟ میں نے اتنے بڑے آسمانوں کو، زمین کو پیدا کیا، نہیں تھکا، تو جو تجھے روٹی مل رہی اس روٹی دینے میں تھک جاؤں گا؟ یا ابن آدم انا لک محب فبحبی علیک کن لی محبا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آدم کے بیٹے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اب آدم کا بیٹا، سب بیٹے ہیں آدم کے، مسلمان بھی ہے، کافر بھی آدم کے بیٹے ہیں۔ اللہ تو محبت کرنا چاہتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلاوے کسے راہ روے منزل ہی نہیں، اس کے الطاف تو عام شہید ہی سب پر، تجھ سے کیا زیادتی، تو بھی کسی قابل ہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی شان ہے بھائی۔ تو میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور میری محبت جو تیرے ساتھ ہے اس پر، اس کی وجہ سے تجھ پر ضروری ہے کہ تو بھی میرے ساتھ محبت کرنے والا بن جا۔ اور آگے سننا، یا ابن آدم لا تطالبنی برزق غد کما لا اطالبک بعمل غد، یہ آدم کے بیٹے تو کل کی روزی آج مت مانگ، میں جیسے کل کا عمل آج تجھ سے نہیں کہتا بھائی کوئی آج گزر جاوے تو اس سے تھوڑی پوچھا دے کہ جمعہ کیوں نہیں پڑھی تھی، لیکن ہم تو 10 سال کی روزی ابھی مانگنا چاہتے ہیں کہ ابھی ہماری نسلوں کو کھانے کی محنت کریں گے، وہ پھر محنت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے، الٹا ناش کریں گے، محنت کرتے رہے اچھا ہے۔ ہم لوگ یہ فکر میں رہتے ہیں کہ میری 10 نسلوں کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت، وہ محنت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے، بیٹھ کر کھائیں گے، اور جو بیٹھ کر کھائے گا وہ کیا کرے گا فیروز بھائی، الٹے دھندے کرے گا پھر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ أَنْسَ مَنْ عَصَانِي فَكَيْفَ أَنْسَ مَنْ أَطَاعَنِي، جو بندہ میری نافرمانی کرتا ہے میں اس کو نہیں بھولتا، تو جو میری اطاعت کرے گا اس کو میں کیسے بھولوں گا، میں اس کو کیسے بھولوں۔ خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر تقسیم کو بتلایا کہ بھئی میرے تقسیم کر رکھے اللہ، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ اب یہ روزی کے آنے کے راستے بھی، طریقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو تلاش کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس کو کہے بھائی حلال طریقے سے تو ڈھونڈا کر، تلاش کیا کر۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی روزی قناعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ قناعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی تقسیم پر راضی۔ اہل حقیقت کی اصطلاح میں قناعت کہتے ہیں ہی السکون عند عدم المعلوفات، آپ کی مرضی کی چیز نہیں ملتی پھر بھی ٹھنڈک سے وہ تو آئے گا، جو لکھا ہے وہی ملنے والا ہے۔ جو جتنی بڑی قربانی دیتا ہے نا اللہ اتنا اس کو دیتا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کسی مسجد کے اندر تشریف لے گئے، تو وہاں کے امام صاحب ہوں گے، دیکھا کہ یار یہ ہماری دال روٹی میں شریک ہو جائے گا تو اپنا حصہ کم رہ جائے گا، تو کہا کہ آپ کھائیں گے؟ کہا میں مجھے کھانا نہیں چاہیے، میں صرف یہیں سو جاؤں گا۔ تو انہوں نے، امام صاحب نے دال روٹی ایسے کھا لی۔ رات کا کچھ وقت گزرا، کسی نے دستک دی، کہا ابراہیم بن ادم، کہا مرغی اور مرغ مسلم اور یہ سب تیار کر کے روز آئی، وہ امام صاحب کو کہ آ جاؤ۔ امام صاحب کو بلا لیا۔ اس کے بعد امام اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ یہاں دال روٹی پہ چل رہی، اس پہ مرغ مسلم۔ تو کہا تجھے پتہ ہے وہ بادشاہت چھوڑ کے آیا ہے، وہ بادشاہت چھوڑ کے آیا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ بادشاہ تھے، جتنی بڑی قربانی اتنی نوازش بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔
تو بعضوں کی روزی قناعت والی ہوتی ہے اور بعضوں کا رزق مشاہدے اور مجاہدے میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، ارے میں تو رات اللہ کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ مشاہدے والی، اور اس میں اشارہ مشاہدے کی طرف۔ اور حضور یہ بھی فرماتے کہ جعل رزقی تحت رمحی، میری روزی نیزوں کے نیچے ہے۔ ہاں، تو کہا اس میں اشارہ مجاہدے کی طرف ہے، مجاہدہ۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ مجاہدہ اور عبادت عقل مند آدمی پر ضروری ہے، خالص اس لیے نہیں کہ اگر میں کروں گا تو جنت ملے گی، جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، کہا کہ پھر تو یہ تو سودا ہو گیا۔ اللہ کی عبادت ہمیں اس لیے کرنا ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، وہ اس لیے کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ تو جنت مل جائے گی، وہ تو دے گا، اس کے لیے کچھ کریں گے تو وہ دے گا، لیکن ہم اس کو اپنا پرپس نہ بنائیں، اس کو مقصد نہ بنائیں۔ یہ مقصد نہیں، اصل اللہ کی رضا، اور اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ آپ کسی کے یہاں کام کرتے ہو اور آپ یہ سوچتے ہو کہ بھئی اتنے گھنٹے کام کرنا ہے تو اتنا دے گا، لیکن آپ ٹائم نہ دیکھو اور یہ کرتے رہو تو اس کے بھی دل میں آئے گا یار یہ بیچارہ کبھی ٹائم نہیں دیتا ہے، تو کہا ہمیں بھی کچھ سمجھنا چاہیے، کیا خیال ہے؟ ہاں، یہ ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات بھی ہے کہ بندہ مجھ سے تو بس اسی لیے مجھ سے محبت ہے، وہ کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ نہیں میرا رب راضی ہو جائے، یا اللہ عبادت کے لائق ہے اس لیے اس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ خیر، تو اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ رزق کا ملنا نہ تمہاری ڈگری کے اوپر ہے، نہ تمہاری طاقت کے اوپر ہے، نہ تمہارے کسی اور قابلیت کی بنیاد پر ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور یہ شریعت کا جو نظام ہے، دنیا کے اندر ایک نظام آیا جس کا نام سرمایہ دارانہ نظام۔ اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر سود، جوا اور یہ کر کے کہا بس ایک باس، جیسے ٹرمپ سوچ رہا ہے۔ اب یہ ہرمز یہاں ہے اور تم کہاں، اور کہتے کہ میرا بھی حصہ، بھائی تیرا حصہ کہاں سے یہاں تو کیسے آ گیا؟ مجھے بھی ملنا چاہیے، کیسے؟ تو سود کو جو حرام کیا ہے نا، وہ اسی لیے کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ صرف مالداروں کے ہاتھ میں چلا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام نہیں رکھا، یہ بھی نہیں کہ سب کرو اور سب کو برابر برابر تقسیم کرو، یہ بھی نہیں۔ کمیونزم، سوشلزم، کیا کیا آیا، اشتراکیت جس کو کہتے ہیں، سب برابر کے شریک۔ یہاں تک کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اشتراکیت کے قائل تھے انہوں نے بھی کہا کہ جو مزدور کام کرنے والے ان میں بھی ہم برابری نہیں کر سکتے۔ وہی ظاہری بات ہے، ایک لائر کا کام کرتا ہے تو وہ اپنے حساب سے فیس مارے گا، ہے، ایک انجینئر ہے وہ اپنے حساب سے لے گا، ایک ورکر ہوگا اس کو اس کے حساب سے ملے گا، لیکن تقسیم اللہ کی ہے۔ یہ سارے نظام آئے اور فیل ہو گئے، رشیا، کمیونزم، اشتراکیت فیل ہو گئے، لیکن اسلام آج بھی 1450 سال سے ایسا بھی نہیں اسلام نے چھوڑ دیا کہ غریب غریب مرتا رہے، نہیں، مال لڑکوں کا کہ زکوٰۃ نکال دے، تو تجھے حکم ہے اتنا نکالنا پڑے گا تجھ کو، سمجھ رہے؟ اور بھی بہت سے راستوں سے اس کو نکال، کہا کہ بھائی تو خیال رکھ اس کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی، غریب کو بھی کہا کہ بھائی تجھے بھی تو مزدوری کرنی چاہیے، بس ایسے ہی تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، وہ بھی اچھا نہیں۔ اور یہ بھی کہ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ نہیں یار اپنے نصیب میں ہے ہی نہیں اس لیے بس رہنے دو، کام ہی نہیں کرنا ہے، وہ بھی نہیں۔ آدمی محنت اپنی کرتا رہے، مقدر میں جو ہوگا وہ آنے والا ہے۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہو؟ کیا مطلب؟ یہ مشرکوں کو کہا گیا ہے افبنعمت اللہ یجحدون، ایمان والوں کو تو کہہ نہیں سکتے کہ تجحدون، تم لوگ انکار کرتے ہو اللہ کی نعمت کا، یہ کفار کو کہا گیا کہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ۔ بھائی جب ساری بھلائیاں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو جو آدمی اللہ کا شریک ٹھہرائے گا اس کا یہ مطلب کہ جو بھلائیاں اللہ دے رہا ہے وہ یہ بھی دے رہے ہیں، کو نعوذ باللہ۔
جن کی پوجا کر رہے ہیں، کہا وہ بھی دے رہے ہیں، ان کو شریک کر رہے ہیں وہ لوگ، تو گویا کہ یہ انکار کرنے والے ہوئے۔ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں۔ آدمی سوچے تو صحیح، کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہے۔ نیند کی نعمت بھی کم نعمت ہے یار۔ آدمی دیوار چھت کو دیکھتے دیکھتے تھک جاتا ہے، اور بعضوں کو اللہ ایسے نیند دیتا ہے کہ بستر پہ گئے کہ سیدھے کھرراٹے ہو جاتے۔ کتنی نعمت ہے۔ ابھی نعمتوں کو ستاروں کی طرف کر دو یا طبیعت کا کہ تو نیچر کی وجہ سے ہو رہا ہے، سب غلط ہے۔ اور زجاج کا کہنا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دلائل کے ذریعے یہ بات بتلا دی کہ اگر کوئی آدمی عقل والا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ افبنعمت اللہ یجحدون۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، لیٹر۔ اس میں جو نصیحت تھی وہ یہ تھی کہ اقنا برزقک من الدنیا فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق بلا ان يبتلي به كلا فيبتلي من بسط له كيف شكره لله وأداه الحق الذي افترض عليه فيما رزقه وحوله۔ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے دنیا میں سے اس پر قناعت کرو، یعنی خوش رہو، اللہ نے جو دیا ہے برابر ہے، اس لیے کہ رحمان نے ہی بندوں کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آزماتا ہے۔ کبھی مالدار کو آزماتا ہے کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں ہے، وہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں جو اللہ نے فرض کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر لاکھوں ڈالر زکوٰۃ ہوتی ہے فرض، لیکن ادھر ادھر تھوڑا کچھ ڈال کے کہا ہاں ڈکا، ایسے کہا ہاں میں نکال نہیں سکا، کوئی حساب نہیں۔ حالانکہ اگر مسلمان اپنی زکوٰۃ کو صحیح ڈھنگ سے دے تو دنیا میں کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا، کوئی غریب نہیں رہے گا۔ کچھ غلطیاں ان کی بھی ہے زکوٰۃ لینے والوں کی، کیونکہ ان کی نیت صرف کھانے کی ہے، ان کو اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر نہیں ہے کہ مجھے کچھ یہ کرنا چاہیے کہ میں دینے والا کب بن جاؤں۔ وہ بھی سوچتا ہے کہ آتا رہے گا کھاتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے بہت ہی اچھا نظام ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو سمجھنے کی نہ ہم فکر کرتے ہیں اور نہ کوشش کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب تم لوگوں کو دوسرے انسانوں پر فضیلت دی ہے تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اس فضل کو لوٹاؤ دوسرے لوگوں کے اوپر، اللہ کی نعمت کا شکر کرتے ہوئے، تاکہ اس فضل میں تم برابر ہو اور تمہارے لیے بھی افضل ہونے کا جو فضل ہے وہ ملے۔ تو یہ آیت ابھارتی ہے، آدمی کو برانگیختہ کرتی ہے کہ یہ سمجھے کہ حسن ملکہ یعنی اچھی صفت کا ہونا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے وہ مربوب ہے اللہ کی نعمت سے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہی سے پالے گئے ہیں۔ خیر، اس کے بعد جو دوسری آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے عنوان کو بیان کیا، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل بینکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں اندر سے عورتوں کو پیدا کیا، وجعل لکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات، تمہارے بیٹے پوتے یہ پوتیاں سب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو دی، یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کے اوپر آئندہ گفتگو کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ معاش کا جو درجات کا اختلاف ہے وہ کوئی اٹکل نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ بلا کسی حکمت کے نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، انسانوں کے اوپر رحمت ہے۔ اگر سب سیم ہو جاتے رہے تو پھر کیا ہم پیسے کھاتے، ہم روپیے ڈالر کھاتے؟ ہوٹل والا کہتا مجھے نہیں ضرورت ہے، میں کیوں پکاؤں بھائی؟ سبزی فروش سوچے گا کہ میں کیوں بیچوں، میرے پاس بھی پیسہ پڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ مقام پہ رکھا، اور اس مقام کی جو کام تھے اس کی رغبت اور شوق پیدا کر دیا۔
بھینس پالنے والا گائے پالنے والا گائے پہ خوش ہے، اور بھیڑا پالنے والا بھیڑے پہ خوش ہے. وہ بھیڑے والا کہو کہ نہیں یہ بہت اچھا بزنس ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم